السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الصلاح کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، نفل نمازوں کے تعلق سے ہم سب کی گفتگو چل رہی ہے۔ رات کی نماز عام نفل نمازوں میں یا وہ نماز جس کے لیے جماعت مشروع ہے، اس کے علاوہ ان نمازوں میں جس کے لیے جماعت نہیں ہے، ان میں رات کی نماز سب سے افضل ہے۔ اور وتر کے تعلق سے ہم سب کی گفتگو چل رہی تھی اور یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ حنفیہ وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح ادا کرنے کے قائل ہیں کہ 2 رکعتوں کے بعد آدمی تشہد میں بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد اٹھ کر کے 1 رکعت مکمل کرے، پھر آخری تشہد کر کے وہ سلام پھیرے۔ اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وتر جو ہے، جس طرح سے مغرب دن کا وتر ہے، اسی طریقے سے یہ رات کی وتر ہے، تو دونوں کے اندر مشابہت ہونی چاہیے۔ جب کل کے درس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ان کا یہ قول ناقابل قبول ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 رکعت وتر کی نماز اس طرح سے نہ پڑھو کہ اس کو مغرب کی نماز سے ملا دو۔ یہ حدیث صحیح ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے مشابہ وتر کی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم التیمی تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کانوا یکرہون ان یشبہوا الوتر بالمغرب۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مغرب کی نماز کو یا وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کے مشابہ ادا کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے، ایسا کرنا وہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ راجح قول اہل علم کا وہ یہی ہے کہ وتر اصل میں اقل جو ہے اس کی مقدار وہ 1 رکعت ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ہم سے یہ پوچھے کہ کیا کسی مسلمان آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ 1 رکعت وتر کی نماز ادا کرے، تو ہم کہیں گے کہ احناف کے نزدیک اور مالکیہ کے نزدیک وہ 1 رکعت وتر کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ رہی بات شافعیہ کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن شافعیہ اس کو ناپسند کرتے ہیں اور حنابلہ کہتے ہیں کہ مطلق طور پہ جائز ہے، بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ اور اگر فتویٰ کے طور پر وہ سوال کرے، پوچھے، تو آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان آدمی اگر چاہے تو صرف 1 رکعت وتر کی نماز کے اوپر بھی اکتفا کر سکتا ہے۔ اچھی بات۔ اگر اس 1 رکعت وتر کو یا اس کے پڑھنے کو راجح کہا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کہاں پہ مرتب ہوگا؟ تو اہل علم کہتے ہیں، اس کو غور سے سمجھیے، کہ اگر کوئی آدمی وتر کی نماز پڑھنے سے پہلے سو گیا اور فجر کی نماز سے قبل وہ جگہ تھوڑی دیر پہلے،
اب اتنا ہی وقت اس کے پاس باقی ہے کہ وہ 1 رکعت وتر کی نماز پڑھے، اور یہ فجر کی اذان سے قبل کی بات ہے۔ تو ہم لوگوں کے اختیار کے مطابق اور صحیح دلائل کی روشنی میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 1 رکعت وتر پڑھے، بلکہ مشروع ہے اس کے لیے کہ وہ اس حالت میں مشروع ہے اس کے لیے، بلکہ مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ 1 ہی رکعت وتر کے اوپر اکتفا کرے۔ یہ فائدہ ہے 1 رکعت وتر مشروع قرار دینے کا، اور دلائل کی روشنی میں یہی بات زیادہ راجح ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی ہے۔ اس کے بعد مصنف کی عبارت کی طرف لوٹیے، کہتے ہیں وَأَكْثَرُهُ 11 رَكْعَةً 11 رکعہ، اکثرہ یعنی وتر کی اکثر تعداد، یعنی اقل رکعت بتا دیا 1 ہے، تو زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں ہیں، یعنی کوئی آدمی زیادہ سے زیادہ 11 رکعت نماز ادا کرے وتر کی، یہ زیادہ اکمل ہے، زیادہ افضل ہے۔ اکثر سے مراد اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پہ اکمل اور افضل ہے۔ ہم کہیں گے کمال یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ 11 رکعت وتر کی نماز ادا کرے۔ اچھا، اب آپ کہیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دبے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 11 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ کمال یہ ہے کہ 11 رکعت پڑھے، تو کیا ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ 11 رکعت پڑھے؟ تو ہم تراویح کے مسئلے میں وضاحت کے ساتھ اور پوری تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو کریں گے، اور وضاحت کریں گے دلائل کی روشنی میں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 11 رکعت پڑھنا ہے ان کی کیا دلیل ہے، جو کہتے ہیں 13 پڑھنا ہے، جو کہتے ہیں 23 پڑھنا ہے یا 22 پڑھنا ہے یا 21 پڑھنا ہے، ان کی کیا دلائل ہے، وہاں پر ہم لوگ اس کو دیکھیں گے۔ بہرحال یہاں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مصنف رحمت اللہ علیہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ اکثرہ کہہ کے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کمال یہ ہے کہ آدمی 11 رکعت وتر کی نماز ادا کرے، 11 رکعت وتر کی نماز ادا کرے۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو کہتے ہیں کہ یہی آخری تعداد ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان جملوں کے اوپر غور کیجئے گا، کیا ہے آخری؟ کہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ رات کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اکمل، افضل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی اتباع میں یہ بات سب سے زیادہ درست اور صحیح ہے کہ آدمی 11 رکعت ادا کرے رات کی نماز، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے زیادہ اکمل اور افضل عمل کوئی نہیں ہو سکتا۔ رہی بات جواز کی، کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم 11 سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو جواز ہے یا نہیں ہے تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ذرا سا انتظار کیجئے، جستا جستا پرت در پرت اگر سمجھیے گا باتوں کو تو انشاءاللہ وہ باتیں یاد رہیں گی۔ اچھی بات ہے۔ حنابلہ کی اس قول پر کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 11 رکعت وتر پڑھنا یہ اکمل ہے، تو ام المومنین سے ایک اور روایت ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت وتر پڑھی ہے، تو 11 کو آپ کہے کو افضل کہہ رہے ہیں؟ کبھی کہیے کہ کبھی 13 پڑھنا بھی افضل ہے، تو اہل علم اس کی کیا دلیل دیتے، اہل علم اس کی کیا توجیہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ام المومنین نے جو شمار کیا ہے 13 رکعت، اس میں یا تو فجر کی رکعت یعنی فجر کے پہلے کی جو 2 رکعتیں ہیں اس کو ام المومنین نے شامل کر لیا ہے۔ فجر کی جو 2 رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ام المومنین نے اس کو اس میں شمار کر لیا ہے، اس لیے وہ کتنا 11 میں 2 ایڈ کر دیجئے تو 13 ہو گیا۔ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت نماز ادا کرتے تھے، ثم یصلی جالسا رکعتین، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے 2 رکعت ادا کرتے تھے۔
تو اب اگر 11 اور ان 2 کو ملا دیا جائے ایک ساتھ تو کتنی رکعتیں بنتی ہیں؟ 13 رکعت بنتی ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے ان 2 رکعتوں کو ملا کر کے شمار کیا ہے۔ اور حدیث میں ایسے اشارے موجود ہیں جو اس بات کی جانب دلالت کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ام المومنین کی روایت بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت جو سنت ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے گھر میں ہی ادا کیا کرتے تھے، اپنے گھر میں ہی اکثر پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اور یہ فجر سے پہلے کی یعنی 2 رکعت سنت ہوتی تھی جو سنت مؤکدہ ہے، جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا و ما فیہا ہر چیز سے بہتر ہے۔ تو ام المومنین نے ان کو بھی اس میں شمار کر کے 13 کر دیا۔ چلیے، امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ افضل، اکمل اور بہتر یہ ہے کہ آدمی 11 رکعت پڑھے۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ 13 کیوں نہیں کہتے ہیں، وہ بھی تو صحیح روایت ہے، تو کہیے گا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے 13 کا جو تذکرہ کیا ہے اس میں فجر کی 2 رکعت سنتوں کو ایڈ کر دیا ہے۔ کہیے گا کیا دلیل ہے؟ کہ ام المومنین خود کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے اور اس کے بعد بیٹھ کر کے یا تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، پھر اٹھتے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ دونوں کیفیت ہے۔ تو یہ 2 رکعت 11 رکعت کے ساتھ جب شامل کر دیے جائیں، ملا دیے جائیں، تو کل ملا کے 13 رکعتیں بنتی ہیں۔ 13 رکعتیں اس طرح سے بنتی ہیں۔ ٹھیک، اب آئیے وتر پڑھنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کو خوب غور سے سمجھیے، اچھے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کہتے ہیں وہ ادنى الکمال، کمال کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ یا کمال کے قریب تر درجہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا وتر کی نماز 3 رکعت ادا کرے اور 2 سلام سے پڑھے، 2 سلام سے پڑھے۔ کن کے نزدیک؟ تو شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک، کیونکہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ 1 رکعت وتر پڑھ سکتے ہیں، تو انہی کے نزدیک 2 سلام سے وتر پڑھنے کا معاملہ ہوگا۔ رہی بات حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ادنی الکمال یعنی سب سے بہتر یا کمال کے قریب وتر کی رکعت جو ہوگی وہ ان کے نزدیک 3 رکعت ہے۔ سمجھ گئے؟ 3 رکعت کو وہ کمال سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے شافعیہ کے پاس اور مالکیہ کے پاس؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر جو منقول ہے وتر کی تعداد، وہ تعداد 3 رکعت منقول ہے۔ اسی طرح سے وہ کہتی ہیں وہ کہتے ہیں کون شافعیہ اور مالکیہ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا غیرہ عن 11 رکعتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ کبھی بھی 10 رکعت سے زیادہ نہیں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور سے اس کو سمجھیے، 11 رکعتا 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ کا یصلی 4 4 رکعتیں ادا کرتے، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کتنی زبردست اور بہترین نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی اور اتنی لمبی رکعتیں وہ ہوا کرتی تھی کہ اس کے متعلق تم پوچھو ہی مت، سوال مت کرو۔ پھر کہتی ہیں ثم یصلی 4، اس کے بعد پھر 4 رکعت پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان کے بھی اس نماز کی خوبصورتی کے بارے میں اور ان 4 رکعت نمازوں کی لمبائی کے بارے میں کچھ پوچھو ہی مت۔ اتنی زبردست نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی۔ تو اب کتنی ہوئی؟ 4 اور 4 8، اب 11 میں باقی کتنا بچا؟ 3۔ تو کہتی ہیں ثم یصلی 3،
उसके बाद 3 रकत पढ़ते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुत्तफक अलैह रिवायत है। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वित्र की तादाद 3 बताई गई है। ठीक है, ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं मालिकिया और हनफिया। रही बात 2 सलाम से वित्र पढ़ने की बात, जिसको मुसन्निफ रहमतुल्लाहि अलैह ने यहाँ पे जिक्र किया है, तो अफजल ये है कि वित्र की नमाज 2 सलाम से पढ़ी जाए, यानी 2 रकत पढ़ के मुसल्ली सलाम फेर दे, उसके बाद फिर खड़ा हो 1 रकत अदा करे और उसके बाद सलाम फेर दे। अब उसकी दलील क्या है? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फीमा बैना अन यफरुगा मिन सलातिल इशा इलल फज्री। इशा की नमाज से फारिग होने के बाद फजर के दर तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज अदा करते वो 11 रकत नमाज अदा करते, 11 अदा करते। ठीक है, कैसे अदा करते? तो कहती हैं युसल्लिमु बैन कुल्ल रकअतैनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर 2 रकत में सलाम फेर देते, व यूतिरु बिवाहिदा, और 1 रकत पढ़ करके वित्र पढ़ते थे। युसल्लिमु फी कुल्ल रकअतैनी, 11 रकत पढ़ते थे इशा से लेकर के फजर तक, और कुछ नहीं पढ़ते, 11 रकत। हर 2 रकत में सलाम फेरते, 2 2 2 2, तो कितना हो गया पूरा मिलाकर के? 10 रकत हो गई, और उसके बाद 1 रकत अलग से पढ़ते, वो मिलाकर के 11 रकत नमाज हो जाती। तो अब ये जो तरीका यहाँ पे उम्मुल मोमिनीन ने बयान किया, तो इससे ये साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र 3 रकत अगर पढ़ते तो 2 रकत के बाद सलाम फेरा करते थे। समझ गए? और इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना, सलातुल लैली मसना मसना, रात की नमाज 2-2 रकत है, 2-2 रकत है। फईदा खशिया अहदुकुमुल फज्र, तुम में का कोई आदमी फजर पा जाने का खौफ हो जाए कि अब फजर की नमाज का वक्त हो जाएगा, या सुबह हो जाने का खौफ हो कि अब लगता है सुबह हो जाएगी, फजर के वक्त में हम दाखिल हो जाएंगे, तो 1 रकत पढ़े, उसकी साबका पढ़ी हुई नमाज जो है वो वित्र हो जाएगी। तो इससे ये पता चला कि वित्र में बेहतर और अफजल ये है कि 3 रकत अगर कोई आदमी पढ़ रहा है तो 2 रकत पढ़ करके सलाम फेर दे और उसके बाद 1 रकत पढ़े। और तीसरी दलील देते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना, अल वित्रु रकअतुन वाहिदा, वित्र दरअसल 1 रकत है। तो 1 रकत कैसे होगा? ऐसी ना होगा, 2 रकत पढ़ करके फिर सलाम फेर दे, फिर 1 रकत नमाज अदा करे। इमाम दारुकुतनी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का एक फतवा नकल किया है, या हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की एक रिवायत नकल की है दारुकुतनी ने। वो रिवायत क्या है? एक शख्स ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से पूछा कि वित्र की नमाज कैसे पढ़ी जाए। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही पूछा था जो तुमने मुझसे पूछा है। तो आपने फरमाया, कहा उफस्सिल बैन वाहिदा वस्नतैन बिस्सलाम, का 1 और 2 के दरमियान सलाम से फासला कर दो। अब 1 और 2 के दरमियान सलाम से कैसे फासला करेंगे? 3 रकत अगर पढ़ रहे हैं तो 2 रकत पढ़ के सलाम फेर दो और उसके बाद 1 रकत अदा करो, तो 1 और 2 के दरमियान क्या हो जाएगा? सलाम से फासला हो जाएगा। लेकिन अगर यह हदीस सही हो जाती ना, तो ये इस बाब में कंक्रीट प्रूफ थी। लेकिन अहले इल्म कहते हैं कि सनद के एतबार से यह हदीस जो है ना कमजोर है, कमजोर है। लेकिन मुआमला जो है वो साबित है, जो मुख्तलिफ दलीलें आपके सामने रखी गई है। लेकिन ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की ये रिवायत जो दारुकुतनी के अंदर मौजूद है ना, ये रिवायत में सनद में जरा सा कलाम है। तो इंसाफ का तकाजा यह है कि उसकी वजाहत कर दी जाए। अहले इल्म ने इसकी सनद में कलाम किया है, लेकिन अफजल तरीका अब भी यही हुआ कि अगर कोई आदमी 3 रकत वित्र पढ़ना चाहता है तो 2 रकत कंप्लीट पढ़ ले,
सलाम फेर दे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उसके बाद फिर से खड़े हो, अल्लाह अकबर। अब फिर यहाँ वित्र की नमाज 1 रकत पढ़े और उसके बाद सलाम फेरे, 3 रकत वित्र हो गई। ये सबसे अफजल तरीका और बेहतर तरीका है। उसके बाद मुसन्निफ कहते हैं वह यजूज़ु बिवाहिद सरदन, और अगर कोई आदमी ये चाहता है कि 3 रकत पढ़े, 1 सलाम से पढ़े, तो पढ़ सकता है, लेकिन उसको सरदन पढ़ना पड़ेगा। सरदन के क्या माने? बीच में कोई तशहुद नहीं, 1 रकत कंप्लीट, दूसरे के लिए खड़े हुए, दूसरी कंप्लीट, तीसरी के लिए खड़े हुए, यानी दूसरी मुकम्मल किए, सज्जा से उठे, अल्लाह अकबर। अब बैठना चाहिए था तशहुद के लिए, लेकिन तशहुद में बैठे बगैर सीधे खड़े हो जाए, इसी को सर्द कहते हैं। तीसरी के लिए डायरेक्ट खड़े हो जाए और फिर तीसरी मुकम्मल करे और सज्जे सलाम फेर दे। तीसरी मुकम्मल करने के बाद क्या करे? सलाम फेर दे। ये तरीका सरदन, ये तरीका है। तो उसकी दलील क्या है कि 3 रकत जो है 1 सलाम से पढ़े? तो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल का उमूम, के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कान यूतिरु बिसलास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वित्र पढ़ा करते थे। ये सहीहैन की रिवायत है। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं वकान यूतिरु बिसलास। तो अब इसमें यूतिरु बिसलास कह रही हैं, अब इस इस्तिदलाल को जरा खूब अच्छे से समझिए। यूतिरु बिसलास, तो हम कह रहे हैं कि यूतिरु बिसलास से मुराद ये है 3 रकत वित्र पढ़ते थे, इससे मुराद ये है कि तीनों 1 सलाम से पढ़ते थे। तो कोई कहेगा कि ये कहाँ है, इसमें ये तो बयान नहीं है, ये कहा गया कि 3 रकत वित्र पढ़ते थे, 1 सलाम से पढ़ते थे, ये कहाँ है? तो अहले इल्म ने कहा कि ऐसे है। कैसे है? देखिए, कहा उम्मुल मोमिनीन का ये कहना काना यूतिरु बिसलास, 3 सिफतें इसमें साबित होती हैं वित्र की। 3 सिफतें, न तुम्हारी बात न मेरी बात, 3 सिफत साबित होती है। कौन कौन सिफत? देखिए गौर से। पहली सिफत यह है कि 2 रकत के बाद सलाम फेर दे और 1 रकत फिर से पढ़े, जिसकी दलील आ चुकी है। ये पहली सिफत हुई। दूसरी सिफत यह है कि तीनों लगातार पढ़े, 1 सलाम से पढ़े, ठीक है, ये दूसरी सिफत हुई। और तीसरी सिफत जो समझ में आती है वो ये है कि मगरिब की तरह पढ़े, जैसे मगरिब में पढ़े जाते हैं, मगरिब की 3 रकत पढ़ी जाती है। लेकिन ये जो तीसरी सिफत है, ये तीसरी सिफत नाकाबिल कबूल है। कहा क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र को मगरिब की नमाज के मुशाबे करार देने से मना किया है ना? वित्र को मगरिब की नमाज से मुशाबे करार देने से मना किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, तो बाकी कितनी सिफतें बची? कहा 2 सिफत बची। 2 सिफत में एक को तो हम बयान कर चुके कि 2 रकत पढ़ करके सलाम फेर देना है, कहा वो अफजल है। तो कहा दूसरा तरीका फिर कौन सा बचा? यही तो बचा कि तीनों को लगातार पढ़ेगा। और कौन तरीका बचा? समझ गया बात को? इस तरह से अहले इल्म इससे दलील पकड़ते हैं। एक और रिवायत है, कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वित्र पढ़ते थे, ला युसल्लिमु इल्ला फी आखिरिहा, सिर्फ आखिरी रकत में सलाम फेरते, उससे पहले सलाम नहीं फेरते। इस हदीस को इमाम हाकिम ने रिवायत किया है, इमाम बैहकी ने रिवायत किया है, लेकिन अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है। यह हदीस क्या है? ज़ईफ है। इसी तरह से हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की एक रिवायत है, उसमें है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने वित्र की नमाज अदा की 3 रकत, और उनके दरमियान आपने कोई फसल नहीं किया, यानी सरदन 3 रकत अदा की और आखिर में सलाम फेर दिया। इस हदीस को इब्न अबी शैबा ने मुसन्नफ में रिवायत किया और इसकी सनद जो है सही है। इसी तरह से हजरत अनस इब्न मालिक अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वित्र की नमाज पढ़ते 3 रकत और दरमियान में तशहुद भी नहीं करते, सलाम भी नहीं फेरते, और आखिरी रकत में
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرا کرتے تھے. اس کو بھی ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اور اس کی سند بھی صحیح ہے. تو یہ روایتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی تینوں رکعتوں کو ایک سلام سے پڑھنا چاہے بغیر تشہد کیے ہوئے سردن تو پڑھ سکتا ہے. اور اقرب اہل علم کے نزدیک یہی ہے کہ ایک سلام سے 3 رکعت پڑھنا بغیر تشہد کیے ہوئے یہی سنت ہے، یہی سنت ہے. بلکہ صرف اہل علم اگر یہ کہیں کہ جائز ہے تو صرف جائز نہیں کہ یہ بلکہ سنت ہے. اور حنابلہ کے نزدیک، حنابلہ کا یہ مذہب ہے کہ 3 رکعت سردن پڑھے، یعنی ایک سلام سے پڑھے، بیچ میں تشہد وغیرہ سے فاصلہ نہ کرے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب 2 طریقے آپ کے سامنے واضح ہوئے. آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا تو کرے کیا؟ اب تو اتنا بتا دیے، ہم کریں کیا؟ تو آپ کریے یہ، کبھی اس طریقے پر پڑھیے اور کبھی اس طریقے پر پڑھیے. مسلمان کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محافظت کرے. کبھی وتر کو 3 رکعت سردن پڑھ لیجئے بغیر بیچ میں تشہد کیے ہوئے ایک سلام سے، اور کبھی 2 رکعت میں سلام پھیر کر کے اور پھر اس کے بعد ایکسٹرا 1 رکعت اور پڑھ لیجئے. یہ دونوں طریقہ آپ کر سکتے ہیں، دونوں طریقہ کر سکتے ہیں، اور یہی بات زیادہ بہتر ہے. یعنی مسلمان آدمی کو چاہیے کہ کبھی ایسے بھی پڑھے کبھی ایسے بھی پڑھے. اچھی بات. اب یہاں جو ہے نا، ان دونوں مسئلوں کو سمجھ جانے کے بعد اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پڑھی ہے، 5 پڑھی ہے، 7 پڑھی ہے، 9 پڑھی ہے، 11 پڑھی ہے. کل آئی ہے بات. تو اب اگر کوئی آدمی 5 پڑھنا چاہتا ہے کیسے پڑھے گا؟ یا کوئی آدمی وتر کی نماز 7 پڑھنا چاہتا ہے کیسے پڑھے گا؟ یا کوئی 9 پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی صفت کیا ہوگی؟ کوئی 11 پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی صفت کیا ہوگی؟ ہر ایک کی الگ الگ صفت ہے. ان تفصیلات کو ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ، ہم اور آپ 1 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ایک ہی طریقہ ہوگا، دوسرا طریقہ بن ہی نہیں سکتا ہے. 1 رکعت پڑھ رہے ہیں، کوئی دوسرا طریقہ نہیں بنے گا. یہ کہ آپ 1 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیجئے، کام ختم ہو گیا. اس میں تو کوئی دوسرا طریقہ بننے کی گنجائش نہیں ہے. اگر 3 رکعت سے نماز، 3 رکعت وتر پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کی 2 صفتیں بنتی ہیں جو ابھی ہمارے سامنے گزر چکی. وہ یہ کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھے اور سلام پھیر دے، اور اس کے بعد 1 رکعت پڑھے. یہ افضل ہے جیسے کہ بات آئی. اور اس کے بعد یا نہیں تو تینوں رکعتوں کو لگاتار پڑھے، 1 پڑھے پھر دوسری پڑھے پھر تیسری پڑھے اور آخر میں سلام پھیر دے. یہ دونوں بات ہو گئی، یہ 3 رکعت کی بات. اب اگر کوئی آدمی 5 رکعت پڑھنا چاہ رہا ہے وتر کی نماز تو کیسے کرے؟ تو کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ وہ تشہد میں بیٹھے نا تو سیدھے جا کے 5ویں رکعت میں بیٹھے. کہتے ہیں فَإِنَّ السُّنَّةَ أَلَّا يَجْلِسَ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، آخر میں جا کے بیٹھے. یعنی 5 رکعت لگاتار پڑھے، ان کے درمیان نہ بیٹھے، آخری رکعت میں بیٹھے 5ویں رکعت میں اور سلام پھیرے. سمجھ میں آ رہی بات؟ 5 رکعت پڑھنے کی بات بتا رہے ہیں. 5 رکعت پڑھ رہے ہیں وتر، اللہ اکبر، یہ پہلی رکعت ہوئی. پھر دوسری کے لیے کھڑے ہوئے لگاتار 1 2 3، جیسے 3 لگاتار پڑھے نا وہاں، ویسے 4 5 پڑھ لیا لگاتار. اور اس کا 5ویں جب مکمل کیا آخری تشہد میں بیٹھے اور اس کا سلام پھیرے. کہ اب اس کی کیا دلیل ہے دلیل دیکھیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جو ہے نا 13 رکعت پڑھتے تھے. یوتر من ذلک بخمس، 5 رکعت پڑھ کر کے وتر کرتے. لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، رواہ مسلم. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان 5 رکعتوں میں بیٹھتے ہی نہیں تھے بیچ میں، الا یہ کہ 5ویں جو آخری رکعت ہوتی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس حدیث صحیح ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ سنت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 5 رکعت وتر کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو یسردھا سردن، بغیر کسی فاصلے کے 1 2 3 4 5 پڑھ لے، اور 5ویں رکعت میں بیٹھ کر کے تشہد کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طریقہ ہو۔ اور اس کو 7 پڑھے تو کیا طریقہ ہے، 9 پڑھے تو کیا طریقہ ہے، 11 پڑھے تو کیا طریقہ ہے، کل کے درس میں بیان کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔